یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ یہ ہے ام جمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی۔ مجھے ان لوگوں کی تکلیف دیکھ کر عجیب سی خوشی ملتی۔ یہ ہے حضور کے چچا ابو لہب۔ میرا بھاتیجا محمد جو قرآن کی کہانیاں بتاتا ہے یہ سب جھوٹی ہیں۔ آخر کیوں سورہ لہب میں ام جمیل کو عذاب سنایا گیا؟ سنا ہے کیا باجی آپ نے؟ کیا؟ ام جمیل کا ہار آخرت میں اس کے گالے کی رسی بنے گا اور ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ نبوت سے پہلے تو ابو لہب حضور سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی حضور کی 2 بیٹیوں سے کرائی تھی، لیکن رخصتی نہ ہونی پائی۔ جب نبوت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جب ابو لہب اس کے خلاف تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، تمہارا چہرہ بھی مجھ میں، لیکن لعنت ہو اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہ دی تو۔ ہاں بابا، ہم ابھی طلاق دے دیں گے۔ مکہ کی تپتی گلیاں، لوگ خاموشی سے ایک بات سننے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کا پیغام سنایا، مگر بھیڑ میں سے ایک آواز گونجی، تبا لکا، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ آواز تھی ابو لہب کی۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ محمد ہے میرا بھاتیجا، یہ دیوانہ ہے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک ہونے کی بد دعا دی، مگر جواب زمین سے نہیں آسمان سے آیا۔ سنا ہے ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ اللہ کی پانا ہے بھائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ میرا بھاتیجا محمد کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے؟ دیکھو میرے ہاتھ تو بالکل سلمت ہیں۔ یہ بد دعا نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جانا عربی محاورہ ہے، یعنی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دی تو اللہ نے اس کے انجام کا اعلان فرما دیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے فائدہ دے سکا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ ابو لہب دولت اور اولاد پر بہت فخر کرتا تھا، مگر اللہ بتا رہا ہے کہ قیامت میں نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد اور نہ اس کی طاقت۔ We cannot go near him. The smell is unbearable. May the gods have mercy on his soul. کئی دنوں تک ابو لہب کی لاش مکہ میں پڑی رہی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ مکہ والوں نے ابو لہب کے بیٹوں سے کہا، اے ابو لہب کے بیٹوں، اس لاش کو ٹھکانے تو لگاؤ، لیکن ابو لہب کے بیٹوں نے نہ سنا۔ آیت نمبر 3، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں لہب ورڈ بھڑکتی آگ کے معنی ہے۔ اس کے نام لہب سے مناسب رکھتا ہے، یعنی جس نے حق کے خلاف آگ بھڑکائی وہ خود آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور لوگوں میں چغلی فساد پھیلاتی، اس لیے اسے ایندھن اٹھانے والی کہا گیا ہے۔ ایندھن کا مطلب ہے وہ اپنے جہنم کی آگ میں خود لکڑیاں اپنی پیٹھ پر ڈھو ڈھو کر اس آگ میں ڈالے گی اور اس آگ کو بھڑکائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، ام جمیل کے گردن میں کھجور کے ریشوں کی رسی ہوگی۔ دنیا میں غرور سے زیور پہنتی تھی، آخر میں ذلت کی رسی ہوگی۔ یہ اس کے تکبر اور ظلم کی سزا ہے۔ ام جمیل اپنے گلے میں بہت قیمتی ہار پہنا کرتی اور اپنے غلاموں اور مکہ والوں سے کہتی، جو کوئی محمد کے راستے میں کانٹے بچھائے گا میں اسے یہ ہار انعام میں دے دوں گی۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے اسے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسے ایندھن اٹھانے والی بھی کہا گیا ہے اور اس کے گلے میں کھجور کے ریشوں کی رسی رکھی گئی ہے۔
قرآن کا فیصلہ وقت نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے، اور دل اگر ضدی ہو تو انجام ابو لہب جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر ابو لہب کا ساتھ اس کی بیوی دے رہی تھی، وہ اس کے کاموں میں اتنی ہی شریک تھی، اتنا ہی بھڑکاتی تھی اسے برے کام کرنے کے لیے، تو اللہ نے اسے بھی ایندھن کا عذاب رکھا تھا۔ وہ خود آگ میں خود لکڑیاں ڈھو ڈھو کر آگ جلائے گی۔ نعوذ باللہ، کتنا برا عذاب رکھا تھا اس کے لیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔